بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام جھوٹ بولنے کو کتنا ناپسند کرتا ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں بلکہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں اور بہنوں، کچھ لوگ آپس میں ناراض ہیں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ کہتے ہیں، جی میں ان سے مل کر آیا ہوں، وقتی طور پر ان کو غصہ تھا، اب وہ بھی لڑائی نہیں چاہتے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ۔ پھر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں، جی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک دن، جی میں گیا تھا ان کے پاس، مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اب صلح چاہتے ہیں۔ کبھی ان کے پاس گئے تو کہا، مجھے ان کی باتوں سے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں ان دونوں فریقوں نے نہیں کی، لیکن آپ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ایسی باتیں بول رہے ہیں جن کی وجہ سے دونوں کے دلوں میں نرمی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ یا کہیں دو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں تو آپ خاوند سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کبھی آپ کی ملاقات اس کی بیوی سے ہو تو آپ اسے بھی کہہ دیں، جی میری ملاقات آپ کے خاوند سے ہوئی تھی، وقتی طور پر اسے غصہ تھا، پر اس کی باتوں سے مجھے ایسے لگا کہ اب وہ بھی صلح چاہتا ہے۔ پھر کہہ دیا، جی لڑائی بڑھانے کا کیا فائدہ، آپس میں مل کر رہنا چاہیے۔ تو آپ کی ان حکمت بڑی باتوں سے اگر دو مسلمانوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ قریب آ جائیں تو آپ کی ان باتوں سے جو دونوں نے نہیں کی، اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا بلکہ اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ ایک حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمروں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے ارد گرد یا آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں میں اگر کوئی ناراض ہے تو محبت بڑی باتوں کے ساتھ، بڑی حکمت بڑی باتوں کے ساتھ اگر آپ دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اگر آپ وقتی طور پر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اس جھوٹ پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہاں میرے بھائیوں اور بہنوں ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں، جب بھی آپ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولیں گے، اس انداز کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ ایسے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے کہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ یہ نہ ہو آپ ڈائریکٹ ہی کہہ دیں، جاؤ وہ تم سے صلح کرنا چاہتا ہے، وہ جائے صلح کے لیے اور آگے کوئی ایسا معاملہ ہی نہ ہو اور مزید لڑائی بڑھ جائے۔ بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے ایسے لفظ بولنے ہیں کہ جس سے دل نرم ہو، اور جب کبھی وہ کہیں آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ نہ پھیریں بلکہ سلام لینے کی کوشش کریں۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح اللہ کو کتنی پسند ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا، لوگوں، صلح کرانے والے کے جو بول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ناراض ہے تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ آپ کے ایک ایک بول پر اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑھتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان آپس میں ناراض ہیں، اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے اور ان کی آپس میں صلح کرا دے، اور ہم سب کو لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے والا بنائے، نہ کہ دور کرنے والا۔ آمین۔